بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں 3-4 اہم خبروں کے بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ تو سب سے اہم خبر یہ ہے کہ بشریٰ بی بی کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہیں۔ ان کی بہن مریم صاحبہ کئی ٹویٹس کر چکی ہیں، وہ کہہ چکی ہیں کہ ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا، وہ کہاں ہیں، کدھر ہے، ان کی کوئی خبر نہیں ہے، اور اس بات کا تصور دے رہی ہیں کہ بشریٰ بی بی کو اسلام آباد سے زبردستی لایا گیا۔ علی امین گنڈا پور صاحب یا دیگر لوگ وہ شاید ان کو ان کی مرضی کے اگینسٹ اسلام آباد سے منسہرہ یا پشاور لے کر گئے ہیں۔ دوسری طرف علی امین گنڈا پور صاحب پر بھی بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں۔ گنڈا پور صاحب نے اور عمر ایوب صاحب نے پریس کانفرنس کی اور سارے حقائق بتائے کہ وہاں پر کیا ہوا اور کیسے ہوا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس دفعہ بشریٰ بی بی اور گنڈا پور صاحب اپنے ہی ورکرز کے ہاتھوں قید ہو گئے۔ وہ محاصرے میں تھے اور ان کو وہ نکلنے نہیں دے رہے تھے۔ ورکرز گاڑی پر بھی چڑھ گئے، انہوں نے ٹائروں کی ہوا بھی نکال دی اور ان کو وہ واش روم تک اور نماز پڑھنے تک بھی نہیں جانے دے رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ گنڈا پور صاحب پہلے کی طرح ان کو دوبارہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، اسی لیے وہ ان کو کہیں بھی جانے نہیں دے رہے تھے۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم تب تک احتجاج جاری رکھیں گے جب تک عمران خان کو رہائی نہیں مل جاتی، لیکن دھرنا کہاں جاری ہے یا کہاں جاری رکھنا ہے اس کی ڈیٹیل ابھی تک انہوں نے نہیں بتائی، کیونکہ ڈی چوک تو اب بالکل خالی ہو چکا ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ بشریٰ بی بی کہاں ہے، وہ میڈیا کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ وہ پہلے تقریریں کر رہی تھی، بات چیت کر رہی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب تک خان نہیں آئیں گے ہم ان کو چھوڑ کر واپس نہیں جائیں گے، اور اس کے بعد وہ بالکل اچانک سین سے غائب ہو گئی۔ نہ ان کا کوئی بیان آ رہا ہے، نہ ان کی کوئی ویڈیو آئی، اور نہ ہی کوئی پریس کانفرنس میں وہ ہمیں نظر آئی ہے۔ تو آخر کدھر ہیں وہ جو ان کی بہن بار بار پوچھ رہی ہیں؟ یا تو وہ خود میڈیا کے سامنے نہیں آنا چاہتی یا پارٹی ورکرز ان کو آنے نہیں دے رہے۔ دوسری خبر کہ احتجاج میں کتنے لوگ مارے گئے اور ان کی لاشیں کہاں ہیں۔ یہاں پر یہ ہے سردار شفیق، کوٹا 2 سے احتجاج کے لیے آئے تھے اور یہ شہید ہو چکے ہیں۔ ان کے گھر والوں کو شناخت کروا دی گئی تھی، لیکن جب وہ ہسپتال لاش لینے گئے تو وہاں سے لاش غائب ہو چکی تھی۔ اسی طرح سینکڑوں دیگر خاندان یا درجنوں، یہ تعداد آپ کو نہیں بتا رہے کیونکہ اس میں ایک نئی سازش بنی جا رہی ہے جس کا ذکر بعد میں ہم کریں گے۔ کئی خاندان ایسے ہیں جو اپنے پیاروں کی لاشوں کو حاصل کرنے کے لیے ایسے ہی ہسپتالوں میں بھٹک رہے ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ ان کے پیارے شہید ہو چکے ہیں، لیکن اب تک ان کو لاشیں نہیں دی گئی اور ان کا ریکارڈ بھی غائب کر دیا گیا ہے۔ زلفی بخاری صاحب نے اس پر ایک بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 40 سے زیادہ لاشیں سرد خانوں میں پڑی ہوئی ہیں جنہیں نہ تو کوئی پروسیس کیا جا رہا ہے، نہ ان کی دستاویزات تیار کی جا رہی ہیں، اور نہ انہیں کسی کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ بقول ڈاکٹر شہباز گل، مجھے ایک نامعلوم کال آئی، میں آپ کو اس کی تفصیلات نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ کال صحت کے شعبے سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کی تھی جو اسپتال میں کام کرتی ہیں۔ وہ بتا رہی تھی کہ ان لاشوں کو ہسپتالوں سے منظم طریقے سے کسی نامعلوم جگہ منتقل کیا جا رہا ہے ٹرکوں میں ڈال کر۔ اب یہ بات کتنی سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ میرے سامنے نہیں ہے، کیونکہ نہ کوئی دستاویزات ہیں نہ کوئی فوٹیج، لیکن اس خاتون نے دعویٰ کیا، وہ بتاتے ہوئے آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ ظاہر ہے وہ اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتی۔ انہوں نے صرف یہی بتایا ہے کہ بہت سی لاشوں کو ٹرکوں میں ڈال کر کسی نامعلوم جگہ پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے حکومت کی چال، یا آپ اس کو سازش کہہ لیں کہ وہ ان لاشوں کی تعداد کو چھپانا چاہتے ہیں تاکہ بعد میں وہ کہہ سکے کہ آپ کے تو اتنے بندے شہید ہوئے ہیں۔ حکومت کے مطابق اب تک 12 سے 13 پی ٹی آئی ورکرز، جن میں رینجرز اور پولیس اہلکار بھی شامل تھے، وہ شہید ہوئے ہیں، لیکن پی ٹی آئی لیڈرز اور ورکرز نے جو تعداد بتائی ہے وہ 270-80 کے درمیان ہے۔ اب یہاں پر کس کی بات سچ ہے اس کا اندازہ ابھی کسی کو نہیں ہے۔ بقول رؤوف کلاسرا، پی ٹی آئی ورکرز یا لیڈرشپ نے ابھی تک کوئی ثبوت یا ڈیٹا نہیں دیا جس سے یہ ظاہر ہو کہ ان کے 270-80 بندے مارے گئے ہیں۔ اس کے بعد تیسری بڑی خبر اسلام آباد سے ہے، جہاں معروف پاکستانی صحافی متی اللہ جان کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ متی اللہ جان نے کل اور پرسوں بہت بے باک رپورٹنگ کی، حالانکہ وہ ہمیشہ بے باک رپورٹنگ کرتے ہیں، لیکن کل اور پرسوں کی رپورٹنگ خاص طور پر نمایاں رہی۔ اسلام آباد میں جو واقعہ پیش آئے اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے قتل کیے گئے، ان کی لاشوں کے ساتھ کیا ہوا، انہیں کس ہسپتال میں لے جایا گیا، گولیوں سے چھلنی زخمی افراد کو کس ہسپتال پہنچایا گیا اور لاشوں کو کہاں لے جایا گیا، اس سب پر متی اللہ جان نے گہرائی سے رپورٹنگ کی۔ کتنی لاشیں سرد خانے میں رکھی گئیں، کتنے کے ساتھ دستاویزات موجود ہیں اور کتنی لاشوں کی دستاویزات غائب کر دی گئی ہیں، ان سب معاملات پر وہ روشنی ڈال رہے تھے۔ کل اور پرسوں پیش آنے والے واقعے پر وہ مسلسل کام کر رہے تھے اور اپنی تحقیقاتی رپورٹنگ سے ثابت کر رہے تھے کہ تحریک انصاف کی جانب سے جو تعداد یا نام پہلے ہی سوشل میڈیا پر جاری کیے گئے تھے وہ صحیح تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ لوگ کہاں موجود تھے اور ان کی لاشیں کہاں رکھی گئیں۔ اس کے بعد وہ ان لاشوں کے شواہد ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے جو سرد خانے میں موجود تھیں اور جن کی دستاویزات غائب تھیں۔
وہ مختلف خاندانوں اور افراد سے رابطے میں تھے اور اس انداز میں رپورٹنگ کر رہے تھے کہ عوام کو یہ بتا سکیں کہ پاکستان کے موجودہ فوجی جنرلوں نے کیا کیا۔ کل شام پمز ہسپتال کے قریب سے انہیں اور معروف صحافی ثاقب بشیر کو اغوا کر لیا گیا۔ ثاقب بشیر کو کچھ دور لے جا کر چھوڑ دیا گیا اور بتایا گیا کہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ مطیع اللہ جان غالباً کسی سیف ہاؤس میں رکھے گئے ہیں۔ بقول ڈاکٹر شہباز گل، اس وقت یہ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کہاں رکھا گیا ہے، لیکن یہ معاملہ یا تو فوجی انٹیلیجنس کے ہاتھ میں ہوگا یا ISI کے ہاتھ میں ہوگا۔ پولیس بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے۔ ابھی یہ خبر آئی ہے کہ لاہور کے ایک نوجوان صحافی شاکر امان جو بہت ہی اچھی رپورٹنگ کرتے ہیں، انہیں بھی اٹھا لیا گیا ہے۔ جب انہیں اغوا کیا گیا تو ان کے گھر کے CCTV کیمرے بھی توڑ دیے گئے۔ اب یہ نئی لہر شروع ہو چکی ہے جس میں صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل نے انکشاف کیا ہے کہ مجھے تشویش ہے کہ مزید صحافیوں کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ظلم، فسطائیت اور بربریت کی انتہا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس پر بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ رات کتنی ہی لمبی ہو جائے صبح ضرور ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جب اندھیرا حد سے بڑھتا ہے تو اللہ صبح صادق کو لے آتا ہے۔ پہلی کا چاند نظر آ جاتا ہے تو ہر رات کی سویر ہے۔ اس رات کی بھی سویر ضرور ہوگی۔ ہماری زندگی میں ہو جائے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور ہم بھی دیکھ لیں گے۔ ہم چلے بھی گئے تو صبح نے ضرور ہونا ہے۔ ظالموں نے اپنے انجام کو پہنچنا ہے۔ فرعون نے کتنا زور لگایا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ 70,000 بچے مار دیے گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس کے گھر میں پرورش پائی اور اس کے منہ سے نکلا یہی ہے میرا قاتل اور میں اسے نہیں مار سکا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہے جو چل رہا ہے۔ ظالموں نے اپنے انجام کو پہنچنا ہے کہ یہ کھیل اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا کہ وہ کائناتی فیصلے کرے۔ یہ کھیل اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا اور وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے مشہور، کفر کے ساتھ نظام چل جاتا ہے، ظلم کے ساتھ نظام نہیں چلتا، مٹ جاتا ہے۔ یہ مٹ جانے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 گناہوں کی سزا دنیا میں ہی رکھی ہے، یہاں سے شروع ہو کر آگے تک آخرت میں بھی۔ باقی جتنے گناہ ہیں یہ شمار ہیں، ان کی سزا مرنے کے بعد ہے۔ لیکن 2 کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہیں سے ان کی پکڑ شروع ہو جاتی ہے، چاہے ہمیں نظر نہ آئے لیکن یہیں سے ان کی پکڑ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک ماں باپ کو دکھ دینے والا اور دوسرا ظلم کرنے والا۔ میرے نبی نے مدینہ والوں سے فرمایا کہ جب تم پر زیادتیاں ہوں گی تو تب تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تلوار اٹھائیں گے اور اپنا حق وصول کریں گے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے اچھی بات بتاؤں؟ کہا صبر کر لینا اور حوض کوثر پر میرے پاس آ جانا۔ اور یہ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے وعدہ ہے۔ ظالم بڑا قابل رحم ہے، جو اس پر حال آنے والے ہیں اس کو نہیں پتا کہ کتنی میرے رب کی خوفناک پکڑ آنے والی ہے۔ ظالم ہونے کے لیے کافر ہونا لازمی نہیں ہے۔ ظالم مسلمان ہے یا کافر ہے، یہ ایک ہی برادری ہے، اور مظلوم ہونے کے لیے مسلمان ہونا یا کافر ہونا نہیں ہے، مظلوم بھی ایک ہی برادری ہے۔ چاہے وہ ہندو ہے چاہے وہ مسلمان ہے، مظلوم کی آہ کو اللہ سنتا ہے۔ مظلوم کی آہ عرش کو ہلا دیتی ہے، چاہے وہ کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو، اور ظالم کے سجدوں کو رد کر دیتا ہے، چاہے وہ تہجد گزار ہو۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ظلم سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔